عام آدمی اور ہے، ولی اور ہے، اور نبی اور ہے۔ مراتب اور درجے کے حساب سے عام بندہ کا درجہ کم ہے، اس سے زیادہ درجہ اللہ کے ولی کا ہے، علماء کا ہے، متقی نیک لوگوں پرہیزگاروں کا درجہ اور بلند ہے۔ اور اس کے بعد پھر درجات میں پھر چلے جاؤ تو شہید تو ہے ہی زندہ، وہ قبر میں چلا گیا، اس کے اعضاء کٹ گئے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن رب کہتا ہے اسے مردہ گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہ، خیال میں بھی ایسی بات نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ شہید بھی زندہ ہے، اس کا درجہ اور بلند ہو گیا۔ اور جو اللہ کا ولی ہے، برگزیدہ بندہ ہے، نیک ہے، صالح ہے، اس کا درجہ بھی اور بڑا بلند ہو گیا۔ اور اسی طرح سے پھر صحابہ کا درجہ، ساری دنیا کے ولی غوث قطب ابدال کے درجے اپنی جگہ، لیکن ان سے کہیں زیادہ بلند درجہ صحابہ کا ہے، اور صحابہ سے بلند درجہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں افضل اور اعلیٰ اور بلند درجہ میرے اور آپ کے نبی کا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر عام بندہ مرنے کے بعد قبر میں زندوں کی بات سن لیتا ہے اور جواب دے دیتا ہے، تو انبیاء اولیاء کا تو درجہ اور بلند ہے، وہ اور زیادہ سنتے ہوں گے اور جواب بھی دیتے ہوں گے۔ پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد اگر کسی کی قبر پر جائیں تو کیا فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں، بت کے پاس جائیں تو گناہ ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ اگر بت کی تعظیم کریں اور اس کے پاس چلے جائیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی تو خود قبر پر تشریف بھی لے کر گئے، اور اللہ کے نبی نے قبر پر نشانی بھی لگائی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مردوں کی، مرنے والوں کی قبر پر جایا کرو۔ اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہر جمعے تمہارے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبروں کی زیارت کو بھی جایا کرو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ تم جاؤ قبروں کی زیارت کے لیے۔ فرمایا جو قبروں کی زیارت کرتا ہے، قبرستان جاتا ہے، اسے اپنی موت یاد آتی ہے، اسے اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے، وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، جایا کرو قبرستان۔ لیکن فی زمانہ کچھ کہیں کہ قبروں کو مٹا دو، مسمار کر دو، ختم کر دو، نشانیاں مٹاؤں۔ اللہ کے نبی نے تو نشانی قبر کی بحال رکھی، اللہ کے نبی نے تو قبر پر نشانی لگائی۔ یہ بلا کیسے مسلمان آگے جو قبروں کو مٹانے کو تیار ہو گئے؟ اللہ اکبر۔